اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر، میں ہوں شاذ ریاض۔ تو آج ہم حاضر خدمت ہیں اب سوچنا ہے چینل یوٹیوب پر۔ شروع کرتے ہیں۔ امیر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ ایک اور جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا دین کمزور ہو جائے گا تو مشرق کی طرف سے اٹھے گا۔ ان حدیث مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو اشارہ جاتا ہے کہ اس جگہ پہ کہ جب فرمایا گیا کہ ایک لشکر مشرق سے اٹھے گا جو ہند فتح کرے گا، اور پھر اس کا مارکا جو ہے وہ یہود کی طرف ہوگا۔ ان حدیث مبارکہ کا تجزیہ کرنے کے لیے ہم دو چیزوں کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم بہت سے علماء کرام، بہت سے تجزیہ گار جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہیں ان کا اشارہ جو ہے وہ مشرق کی طرف یعنی کہ پاکستان کی طرف ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹھنڈی ہوائیں آئی وہ جس ریاست کی طرف وہ اشارہ ہے وہ پاکستان ہے۔ تو اس پر غور کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دو چیزوں کو، ایک تو پاکستان کا وجود میں آنا، اور دوسرا پاکستان کی سمت یعنی کہ پاکستان کا نظریہ، پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا نظریہ۔ تو پاکستان کا وجود میں آنا دیکھیں تو یہ جگہ جو کہ بر صغیر کا میں ہندوستان، ادھر ہندو آبادی تھی، اور پھر حجاج بن یوسف کا محمد بن قاسم کو ادھر بھیجنا اور ادھر مسلم اکثریت ہونا، اور پھر محمود غزنوی کے پے در پے 17 حملے کرنا، اور پھر محمد غوری کا ہندوستان میں اسلامی سلطنت قائم کرنا اور مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں قائم ہونا، اس کے بعد پھر انگریز کی حکومت کا قائم ہونا، انگریزوں کا ادھر حکومت کرنا، اور اس کے بعد پھر دو ریاستیں ہندوستان میں سے دو ملک بننے، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ہندوستان، علیحدہ علیحدہ ملک بننا۔ اب اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ ماہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں وجود میں آیا، کیا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ اور پھر رمضان میں لیلۃ القدر جیسی بابرکت اور رحمت والی رات کو پاکستان کا وجود میں آنا، کیا یہ سب محض ایک اتفاق؟ نہیں، یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کی تعبیر ہے۔ پاکستان کا وجود میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کی تعبیر ہے۔ یہاں تک تو آ گیا پاکستان کا وجود میں آنا۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان کا نظریہ۔ تو اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو مدینہ منورہ ایک اسلام کے نام پہ ریاست بنی، اور اس کے 1400 سال بعد دوسری جو ریاست اسلام کے نام پر بنی وہ پاکستان ہے، جو کہ کلمہ طیبہ کے نام پہ بنی، جس کا مطلب ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ جو ریاست وجود میں آئی وہ پاکستان ہے۔ مدینہ منورہ اور پاکستان کا مفہوم جو ہے وہ صرف یہاں تک ہی نہیں،
اگر دیکھا جائے تو مدینہ طیبہ یعنی کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، اور پاکستان کا بھی مطلب ہے لا الہ الا اللہ، پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک، اور پاکستان کا مطلب بھی ہے پاک۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کڑیاں جا کے ملتی ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک الفاظ سے۔ اور پھر اس کے بعد مدینہ میں بھی 3 جنگیں لڑی گئی، اور چوتھی جو معرکہ خیز جنگ تھی وہ تھی جس میں مکہ فتح ہوا۔ پاکستان میں بھی 3 جنگیں لڑی گئی کفار کے ساتھ، اور مدینہ میں جو جنگیں لڑی گئی وہ بھی مشرکوں سے تھی، یعنی کہ بت پرستوں سے تھی، اور ان کی پشت پناہی یہودی کر رہے تھے۔ اور پاکستان میں بھی جو پاکستان کا دشمن ہے بھارت، جو کہ بت پرست ہے، اور اس کی بھی پشت پناہی یہودی کر رہے ہیں، یعنی کہ اسرائیل۔ اب یہ کڑیاں تو یہاں تک مل گئی، آگے جو پاکستان کی 3 جنگیں ہو چکی ہیں، اب چوتھی جو ہے وہ شاید غزوہ ہند ہو، جیسا کہ فرمان ہے کہ ایک لشکر اٹھے گا اور وہ ہند فتح کرنے کے بعد یہود کی طرف اس کا معرکہ ہوگا۔ تو جب پاکستان وجود میں آیا تو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، ہم اسرائیل کو تسلیم کبھی نہیں کریں گے۔ اور پھر پاکستان کے بننے کے چند سالوں بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی قوم سے خطاب میں کہا کہ آپ کو عربوں سے کوئی مسئلہ نہیں، عربوں سے اسرائیل کو کوئی خطرہ نہیں، اگر خطرہ ہے تو پاکستان سے ہے۔ اب یہاں دیکھا جائے تو پاکستان تو اس وقت تھوڑا عرصہ پہلے وجود میں آیا تھا، اور اس وقت پاکستان کی معاشی اور مالی حالت بھی کچھ اتنی بہتر نہیں تھی۔ تو عرب جو کہ دولت کے لحاظ سے بھی آگے تھے، بہت طاقتور ملک بھی تھے، ان سے اسرائیلی وزیر اعظم کو خطرہ نہیں، اور پاکستان جو کہ اس وقت یہ ابھی کمزور سا ملک تھا، کمزور سی ریاست تھی، اسے خطرہ تھا۔ تو میرے خیال کے مطابق ہم سے زیادہ حدیث مبارکہ کا پہ جو زیادہ غور کرتے ہیں وہ یہودی کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ حدیثیں پڑھی اور سنی ہوں گی، اسی وجہ سے وہ پاکستان سے جو اسرائیل کو زیادہ خطرہ ہے وہ پاکستان سے ہے۔ تو یہ بات تو ہم نے سمجھ لی ناظرین کہ پاکستان کا وجود میں آنا اور پھر پاکستان کا نظریہ، اب صرف سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ مدینہ پاک میں جو کہ اسلام کے نام پہ ریاست بنی، جس میں ہمدردی، انصاف اور اسلام تھا، اسی چیز کی ادھر پاکستان میں بھی ہمیں ضرورت ہے، انصاف، ہمدردی اور اسلام۔ بہت مہربانی، شکریہ، اللہ نے